بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: حجر اسود کی فضیلت اور تاریخ کیا ہے؟ اور ایک بات یہ بھی پوچھنی تھی کہ میں نے یہ سنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ جب حجر اسود کالا ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواب: اسود حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے جسے سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت گوشہ میں نصب فرمایا تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکم جبل ابی قبیس میں مانت رکھ دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر تعمیر ابراہیمی کے وقت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا۔ اس طرح اسے پھر اس جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں پہلے رونق افروز تھا۔ تفسیر قرطبی۔ اس کے فضائل اور اوصاف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ارشادات حدیث اور تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن جنت کا یہ انمول موتی عالی مرتبت مقدس متبرک یاقوت گردش ایام کی ستمرانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ متعدد بار اسے فساق اور فجار ظالموں کے ہاتھوں تختہ مشق بننا پڑا، بارہا حوادثات کا شکار ہوا اور اس کے ناظرین بدن پر کتنی ہی مرتبہ زخم آئے۔ 317 ہجری میں جب مکہ مکرمہ کرامت کے دستے تصرف میں آیا تو ابو طاہر سلیمان بن الحسن نے، جو کرامت کا سردار تھا، حرم محترم میں خون کی ہولی کھیلی۔ 8 ذوالحج 317 ہجری کو اس قدر قتل عام کیا، استغفر اللہ، کہ حجاج کی لاشوں سے چائے زمزم بھر گیا۔ شہر اور مضافات کے 30,000 بے قصور افراد کو موت کی نیند سلا دیا، جن میں 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شہید ہو گئے۔ اس نے یہ سارا کھیل میزاب رحمت یعنی کعبہ شریف کا پرنالہ جو سونے کا تھا اکھاڑنے، مقام ابراہیم اور حجر اسود کو چوری کرنے کی نامشکور جسارت کے لیے کھیلا تھا۔ 2 آدمی اس مذموم حرکت کے لیے کعبہ شریف پر چڑھے، مگر آن واحد میں سر کے بل زمین پر گر کر وہ جہنم ہو گئے۔ مقام ابراہیم تو اس کے دستے تصرف سے مامون رہا کیونکہ خدام حرم نے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں کہیں چھپا دیا تھا، مگر 14 ذوالحج 317 بروز اتوار عصر کے وقت جعفر بن ابو طاہر کے حکم سے حجر اسود کو کدال سے اکھاڑ لیا، اس پر کئی ضربیں لگائیں جس سے کچھ ریزے ٹوٹ گئے اور اپنے ساتھ بحرین لے گئے اور اس کی جگہ خالی رہ گئی۔ تقریباً 22 سال کا طویل زمانہ گزر جانے کے بعد بحرین کے شہر حجر سے بروز بدھ ذوالحج 10 ذوالحج 339 کو یہ مبارک پتھر واپس ہوا۔ واپسی بھی معجزہ نما تھی۔ کرامتیوں سے بار بار واپسی کا مطالبہ جب زور پکڑ گیا تو انہوں نے یہ عذر لنگ پیش کیا کہ وہ پتھر تو دوسرے پتھروں میں مل جل گیا ہے، ان میں سے الگ کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، مگر تمہارے پاس اس کی کوئی علامت ہے تو تلاش کر لو۔ چنانچہ علماء اکرام سے استفسار کیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا ان سب پتھروں کو آگ میں ڈالا جائے، جو پتھر آگ میں پگھل جائے یا پھٹ جائے وہ حجر اسود نہیں، حجر اسود کو آگ متاثر نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، کیونکہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ اس طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے واپس لوٹایا گیا اور پھر سے کعبہ شریف کی زینت بنا دیا گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ ظالم ابو طاہر چیچک کے عارضہ میں مبتلا ہوا، اس کا جسم اور نہایت ذلت کے ساتھ مرا۔ علام العالم صفحہ نمبر 65۔ علامہ قطب الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو طاہر کرامتی بدبخت کو ابرہ کی طرح بیت اللہ کی بجائے اپنے شہر حجر میں حج کا اجتماع کرانے کا جنون دماغ میں پیدا ہوا۔ اس نے اس غرض سے ایک عالیشان محل بنوایا جس کا نام دار الحجرہ رکھا۔ چنانچہ
317 ہجری میں حج کے ایام میں ایک لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا۔ طواف کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں اور احرام کی حالت میں حاجیوں پر دستے ستم دراز کیا۔ حادیے کے حرم محترم کے اندر بھی بے دریغ قتل کیا۔ شہر کے علاوہ گردنواں میں قتل عام کا بازار گرم کیا۔ 30,000 بے گناہ انسانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے۔ اس قدر روح فرساں واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا تھا۔ وہ ظالم کہتے تھے کہ تم مسلمان کہتے ہو، من دخلہ کان آمنا، یعنی جو حرم میں داخل ہو گیا وہ مامون ہو گیا، بتاؤ اب امن کہاں گیا؟ استغفر اللہ۔ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ رقم تراز ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ابو طاہر نے کعبۃ اللہ کا دروازہ اکھاڑ پھینکا، غلاف کعبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے فوجیوں میں بانٹ دیے، حجر اسود کو اکھاڑ کے ساتھ لے گیا، اہل مکہ کے گھر بار اور مال و متاع کو لوٹ لیا۔ اس نے روانگی کے وقت یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ سے حج اس کے ہاں ہوا کرے گا۔ استغفر اللہ۔ خلافت مستقفی کے امراء نے بے حد کوشش کی کہ کسی طرح حجر اسود واپس آ جائے۔ انہوں نے 50,000 دینار سرخ کی پیشکش بھی کی، مگر کرامتی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ وہ ابو طاہر اس خیال سے فاسد پر قائم یہ ناپاک جسارت اپنے امام عبید اللہ المہدی والی افریقہ کی خشنودی کے لیے کر رہا ہے، لیکن جب منصور اسماعیل نے کیروان سے حجر اسود کی واپسی کا مطالبہ شدت کے ساتھ کیا اور ادھر عبید اللہ مہدی نے بھی ابو طاہر کو سختی سے واپس نہ کرو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے مجبوراً 339 ہجری میں واپس کرنا پڑا، جب اس سے قبل خلافت مستقفی کی جانب سے 50,000 دینار کے عوض بھی واپسی کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا تھا۔ ابن خلدون صفحہ نمبر 196۔ طواف کی ابتدا حجر اسود کے استلام سے ہوتی ہے۔ یہ جنت کا پتھر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہ جذب کرنے کی عجیب تاثیر رکھی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نزل الحجر الاسود من الجنت نزل الحجر الاسود من الجنت وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم، رواہ الترمذی۔ ترجمہ: جس وقت حجر اسود جنت سے اترا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر آدمیوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اور ترمذی شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں دو یاقوت ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم نہ فرماتے تو یہ پوری زمین و آسمان کو روشن کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف۔ نیز یہ بھی مروی ہے کہ حجر اسود قیامت کے دن اپنے بوسہ لینے اور اسلام کرنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ اس کو زبان اور ہونٹ عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشہدوا ھذا الحجر خیرا فإنہ یوم القیامۃ شافع یشفع لہ لسان وشفتین یشہد لمن استلم، رواہ البترانی۔ حضرت عائشہ: اس حجر اسود کو اپنے عمل خیر کا گواہ بنا لو، کیونکہ قیامت کے دن یہ سفارشی بن کر اللہ کے دربار میں اپنے استلام کرنے والوں کے لیے سفارش کرے گا، اور اس کی ایک زبان اور دو اونٹ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ دیتے وقت رقت و زاری بھی ثابت ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقبیل و اسلام کو گویا اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنا قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جو شخص حجر اسود کو ہاتھ لگائے تو گویا اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر رہا ہے، رواہ ابن ماجہ۔ حجر اسود کی تقبیل استلام کا کمال استحضار کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ بھیڑ کا موقع نہ ہو اور سہولت سے بوسہ لینا ممکن ہو تو قریب جا کر بوسہ لیں، اور زیادہ ہو تو دور سے استلام کر لیں، اس سے بھی بوسہ کے برابر ہی ثواب ملتا ہے۔
باقی حجر اسود کے رنگ سے متعلق حدیث میں جو وارد ہے اس کا بیان اوپر آ چکا ہے کہ بنی آدم کے گناہوں نے اس کا رنگ کالا کر دیا، لیکن ہمیں ایسی کوئی حدیث نہیں ملی جس میں یہ صراحت ہو کہ حجر اسود کے رنگ کا کالا ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ واللہ عالم۔ دارالفتاوی جامعہ العلوم اسلامیہ، علامہ محمد یوسف بنوری۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔